وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ بیماری جو ہے وہ گناہوں کو دھونے کا ذریعہ بنتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب انسان دنیا میں کوئی برا کام کرتا ہے، غور سے سنیے، تو اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ کانٹے بوئیں گے تو کانٹے نکلیں گے۔ تو بیماری جو ہے اس برائی کا، اس گناہ کا کفارہ بنے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے نیکی کا بدلہ ہوتا ہے، ایسے گناہ کا بدلہ بھی ہوتا ہے۔ مَن یعمل سوءا یجزی بہ۔ اب یہ جو بدلہ ہے یہ کس طرح کا ہوگا؟ جب یہ آیت اتری مَن یعمل سوءا یجزی بہ، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اب تو عذاب سے چھٹنے کی کوئی صورت ہی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم سب عذاب میں پکڑے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر، اللہ تجھ کو بخشے، کیا تجھے کوئی بیماری نہیں آتی، تکلیف نہیں آتی، رنج نہیں آتا، مصیبت نہیں آتی؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، یہ تو آتی ہیں یہ مصیبتیں۔ فرمایا بس یہی بدلہ ہے، یعنی مومن کے لیے دنیا میں جو بھی تکلیف، غم، اذیت، پریشانی، ہم، فکر، تفکرات، کوئی بیماری آ جاتی ہے تو یہ اس کے برے اعمال کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ سے روایت ہے، میں نے اس حدیث کا مطلب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا رنج اور غم، یہاں تک کہ کوئی چیز جو آدمی کے ہاتھ میں ہو وہ کھو جائے اور پھر اس کو گھبرا کر ڈھونڈے اور مل جائے اس کو، تو یہ سب بدلہ میں شمار ہوتا ہے، یہ سارے کا سارا بدلہ شمار ہوتا ہے۔ یعنی ان بدلوں کی وجہ سے آدمی گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے سونا بھٹی سے پاک ہو کر نکلتا ہے۔ تو مومن کو کوئی بھی تکلیف، حتیٰ کہ کانٹا جو چبھتا ہے اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہ جڑتے ہیں، تو اس وقت صبر کرنا، حوصلہ کرنا، مطمئن رہنا کتنا آسان ہو جاتا ہے جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا میں ہی میرے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بن رہی ہیں یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، تو پھر انسان پریشانی کو سکون سے جھیل لیتا ہے، ورنہ تو انسان سمجھتا ہے کہ میں قید میں آ گیا ہوں۔ تو بیماری جو ہے یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مصیبت تصیب المسلم، نہیں کوئی مصیبت جو کسی مسلمان کو پہنچتی ہے، الا کفر اللہ بہا عنہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس سے کفارہ کر دیتے ہیں، یعنی اس کے گناہوں کا، حتی الشوکۃ یشاکھا، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی جو اس کے بدن میں چبھے اس سے بھی اس کے گناہ اتار دیے جاتے ہیں۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه۔ ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ دونوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ما يصيب المسلم من نصب، نہیں پہنچتا کسی مسلمان کو کوئی دکھ، ولا وصب، اور نہ کوئی تکلیف، ولا ہم، اور نہ کوئی فکر فاقہ، ولا حزن، اور نہ کوئی صدمہ، ولا اذن، اور نہ کوئی تکلیف، ولا غم، اور نہ کوئی غم، حتی الشوکۃ یشاکھا، یہاں تک کہ کانٹا جو اس کو چبھتا ہے، الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، مگر یہ کہ ان میں سے ہر بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اتار دیتا ہے۔ کتنی تسلی والی حدیث ہے، دل کو سکون دینے والی حدیث ہے۔ کتنا خوبصورت ہے ہمارا یہ دین کہ جس نے ہمیں ہم، رنج، غم، تکلیف، اذیت، پریشانی اس وقت بھی مطمئن رہنا سکھا دیا، پرسکون کر دیا کہ اس وقت تمہاری صفائی ہو رہی ہے، تمہاری دھلائی ہو رہی ہے، تمہاری آگے کی مشکلیں آسان ہو رہی ہیں۔
ابن حبان کی ایک روایت میں آتا ہے کہ تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بھی بلند کرتا ہے. یعنی صرف تکلیف ہی نہیں دور ہوتی، درجے بھی بلند ہوتے ہیں. یعنی رفع عقاب بھی ہے، حصول ثواب بھی ہے. تو انسان کو ہر تکلیف اور غم اللہ کا فیصلہ سمجھ کر برداشت کرتے ہوئے ثواب کے حصول کی نیت بھی کر لینی چاہیے کہ مجھے ثواب بھی ملے گا، تو اور خوشی ہو جائے گی.